رمضان کی ایک خاموش اور پرنور رات، ایک ایسی رات جسے اللہ نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا، ایک ایسی رات جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور انسان کی تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، شب قدر آخر ہے کیا؟ یہ رات اتنی عظیم کیوں ہے؟ اور اس کی اصل کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم شب قدر کی مکمل تاریخ، اس کی نشانیاں اور اس رات کی عبادت کے راز جانیں گے۔ تقریباً 1400 سال پہلے مکہ کے قریب ایک پہاڑ تھا، جبل نور کہا جاتا ہے۔ اسی پہاڑ میں ایک چھوٹا سا غار تھا جسے کیو اب ہیرا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پرافٹ محمد اکثر عبادت اور غور و فکر کے لیے جایا کرتے تھے۔ دنیا اس وقت ظلم، جہالت اور بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن رمضان کی ایک رات اچانک ایک تاریخی واقعہ پیش آیا۔ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، پڑھ۔ رسول اللہ نے جواب دیا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ یہ مکالمہ 3 بار ہوا، پھر پہلی وحی نازل ہوئی اور یوں قرآن کا نزول شروع ہوا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ بدل دی، اور یہی رات شب قدر کہلائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی عظمت بیان کرنے کے لیے قرآن میں ایک مکمل سورت نازل کی جسے سورت قدر کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ فرماتا ہے، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوچئے، 1000 مہینے تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص اس ایک رات میں خلوص کے ساتھ عبادت کرے تو اسے پوری زندگی کی عبادت سے بھی زیادہ اجر مل سکتا ہے۔ اسی لیے یہ رات مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی روحانی نعمت ہے۔ شب قدر کی رات صرف عبادت کی رات نہیں، بلکہ یہ ایک آسمانی جشن کی رات ہوتی ہے۔ قرآن کے مطابق اس رات ہزاروں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام بھی ہوتے ہیں۔ وہ مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کی رحمت زمین پر نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے اس رات کو سلامتی اور سکون کی رات کہا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے، یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ شب قدر کی اصل تاریخ چھپا دی گئی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ راتیں عام طور پر ہوتی ہیں 21 رمضان، 23 رمضان، 25 رمضان، 27 رمضان، 29 رمضان۔ اگرچہ زیادہ تر علماء کے مطابق 27 رمضان کو شب قدر ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان آخری 10 راتوں میں عبادت بڑھا دیتے ہیں۔ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں اور زیادہ مشغول ہو جاتے تھے۔ حدیث کے مطابق اب پوری رات عبادت کرتے، گھر والوں کو بھی جگاتے، مسجد میں اعتکاف کرتے، دعا اور استغفار میں وقت گزارتے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ شب قدر کو پانے کے لیے کوشش ضروری ہے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ نے نبی سے پوچھا، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ نبی نے فرمایا، ترجمہ، اے اللہ، تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا پسند کرتا ہے، پس مجھے بھی معاف فرما۔ یہ دعا شب قدر کی سب سے مشہور دعا ہے۔ شب قدر دراصل اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ یہ وہ رات ہے جب گناہ معاف ہو سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، اور زندگی کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ اس لیے رمضان کے آخری عشرے کی ہر رات کو قیمتی سمجھی۔ کیا پتہ اگلی عبادت ہی وہ عبادت ہو جو اللہ کے نزدیک قبول ہو جائے، اور شاید وہی رات شب قدر ہو۔